مدینہ 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 مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس کے فضائل کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ فضائل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کا معمول بنائیں ان صورتوں کا۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں دونوں نازل نہیں ہوئی تھیں تو انسانوں اور جناتوں کی آنکھوں سے، ان کی نظر بد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی کسی چیز کو دیکھے، اس کو پسند آئے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس سے اس کی جو نظروں کا اثر ہے غلط، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی کسی چیز کو، اچھی چیز کو دیکھیں، چاہے وہ بچے ہوں، بچی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو ایسے ہی تعریف کرنا شروع کر دینا، ارے بہت اچھا بہت اچھا، ہم نے تو ایسا سوچا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں، اگر ماشاء اللہ وغیرہ نہ کہا جائے تو نظر لگ جاتی ہے پھر وہ بچہ یا بچی بیمار ہو جاتے ہیں یا آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی نے مان لیجئے جم کے اندر اپنی باڈی بنائی، اب اس کو خوب تعریف کر رہے ہیں لیکن ماشاء اللہ وغیرہ نہیں کہہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ نظر لگنے کے چکر میں نظر لگ جائے اور وہ پتلا دبلا ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کی جو بات ہے وہ تو برحق ہے کہ نظر لگ جانا برحق ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، ایک نیگیٹو ہے اور ایک پوزیٹو ہے۔ نظر لگ جانا، اکبر الہ آبادی یہ کہتے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نظر سے پیدا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نظر، یعنی زر بھی مال دولت کو کہتے ہیں، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں مرحوم کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ مرد مومن یعنی اللہ والوں کی نظر پڑ جائے، ان کی نظر لگ جائے تو تقدیر بھی سنور سکتی ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے نظر لگ جانے کا کہ اس سے سامنے والا یا بچہ یا بچی جو کچھ بھی ہو یا جو چیزیں ہوں، وہ اس میں جو ہے پریشانی بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے اگر نظر صحیح نہ رہی تو۔ اب نظر صحیح کس طریقے سے ہوگی؟ وہ بسم اللہ ماشاء اللہ وغیرہ کہنے سے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے، اس سے پھر جو نظر کے غلط اثرات ہیں وہ سامنے والے پر نہیں پڑتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں اور انسانوں کی نگاہوں، غلط نگاہوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار فرما لیا اور بقیہ تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اسی کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور اسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا۔ تو یہ اتنی اہم صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مقام جحفہ اور مقام ابوا کے درمیان ہم لوگ تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی، کالے کالے بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور فرمایا کہ اے عقبہ، ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ ہم لوگ بارش وغیرہ پر جو دعا ہے بارش کی وہ تو پڑھتے ہیں کہ اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع بخش بارش برسائے، لیکن اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ دو صورتوں کو
نہیں پڑھتے ان 2 صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے موقع پر، اندھیرے کے موقع پر ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا، کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں، جو پناہ مانگی گئی ہیں، وہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں اگر آدمی نہ ہو تو پھر نفس و شیطان اس کو تباہ کر سکتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عقبہ، اس کو رات میں ضرور پڑھا کرو، رات میں، بلکہ قل هو اللہ بھی، یہ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، اور قل هو اللہ بھی اگر ملا دیا جائے تو معوذات کہا جاتا ہے. کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ معوذات پڑھنا چاہیے، ایسا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے معوذات سے؟ معوذات یعنی یہ جمع ہو گیا، پلیورل ہو گیا، بہووچن ہو گیا، تو یہ قل هو اللہ بھی شامل ہے. قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک اور، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عقبہ، ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھا کرو، بلکہ معوذات پڑھا کرو، تینوں کو پڑھا کرو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہر فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام بنا لو، تو اس سے ہر طرح سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. ایک صحابی اور ہے حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بارش ہو رہی تھی، بڑا اندھیرا تھا، تو ہم لوگ نماز کے لیے نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھائے. تو جب ہم آئے مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. پھر حضور نے فرمایا پڑھو، میں نے کچھ نہیں پڑھا. پھر تیبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اور اس کو صبح شام پڑھا کرو، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی تکلیف سے تم محفوظ رہو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو نماز میں بھی پڑھی، نماز کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی ان 2 صورتوں کی تلاوت فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ 3 صورتوں کو پڑھتے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پڑھنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور اس میں پھونک مارتے، اس طور پر پھونک مارتے کہ تھوک کے کچھ اثرات اور ذرات بھی پھونک کے اندر آ جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سر سے لے کر اس طریقے سے ہاتھ پھیرتے بدن تک، نیچے تک، اور پھر آگے پیچھے ہر طرح ہاتھ پھیرتے 3 مرتبہ، اور پھر آپ بستر پر لیٹتے تھے. یہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر جب آپ بیمار ہو گئے آخری وقت میں، آپ کمزور ہو گئے، آپ سے بولنا بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہا تھا اور کمزوری بہت زیادہ تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ان تینوں صورتوں کو میں پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس میں پھونک مارتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہی میں آپ کے بدن پر پھیر دیتی تھی، اس لیے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے بڑھ کر میرے ہاتھ نہیں تھے کہ جو میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہیں، اس کی جو برکت ہے وہ دوسری جگہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے. تو فرماتی ہے کہ آخری وقت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جس بیماری میں، اس میں بھی میں ان 3 صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی، پھر آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کے پورے بدن پر پھیر دیتے. آج ہم لوگ اتنا پریشان رہتے ہیں گھر میں اور نیند میں، سمجھ میں آئی بات، ڈراونے سپنے آتے ہیں، یا پھر جو ہے بچے روتے ہی رہتے ہیں، یا پھر نیند نہیں آتی، یا پھر ڈر لگتا ہے، تو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ان دو صورتوں کو پڑھا کرو. ان دو صورتوں جیسی کوئی صورت ہی نہیں پورے قرآن میں, اور نہ تورات میں نازل کی گئی, نہ زبور میں نازل کی گئی, نہ انجیل میں نازل کی گئی. ان دو صورتوں جیسی اہم صورتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے صبح و شام, اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کو اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے, اور وہ بھی پڑھ کر سوئیں, اور اگر وہ چھوٹے ہیں ان پر دم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ پڑھتے اور یہ معوذتین پڑھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر دم فرماتے, کیونکہ بچے ہیں, شیطان ان کو پریشان کرتا ہے. تو ان صورتوں کو پڑھنے سے شیطانی اثرات نہیں ہوں گے, لوگوں کی نظر نہیں لگے گی, ورنہ بچوں کو نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو یہ ہے دوا اور اینٹی بائیوٹک ہے یہ, اس کو پڑھنے سے اور دم کرنے سے انشاءاللہ کوئی نظر وغیرہ اثر نہیں کرے گی, اور کوئی شیطانی اثرات بھی نہیں ہوں گے. تو آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے. ویسے تو پورا قرآن پاک ہی شفا ہے. قرآن میں خود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں, یہ مومنین کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے شفا ہے. تو پورا قرآن, لیکن کچھ صورتوں کی الگ خصوصیات ہیں جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو صورتوں کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, تو یہ دو صورتیں نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اچھے ہو گئے, جادو کے سارے اثرات ختم ہو گئے. آج بھی لوگ پریشان رہتے ہیں, انہوں نے کر دیا, انہوں نے کر دیا ہے. کسی نے نہیں کیا ہے, ہم نے جو کیا ہے سب اپنے خود نے کیا ہے. یعنی ہمیں عمل کرنا نہیں ہے, صورتوں کو پڑھنا نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کرنی نہیں ہے, اور الزام دوسروں پر ڈالنا ہے کہ وہ آئی تھی, وہ ایسا بول رہی تھی, وہ عورت, وہ مرد آیا تھا ایسا دیکھ رہا تھا. ارے بھائی اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت؟ آپ اپنی سیفٹی خود کیجئے, ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے, صبح شام پڑھیے, ہر نماز کے بعد اہتمام کر لیجئے, تو انشاءاللہ کوئی نظر وزر آپ پر اثر نہیں کرے گی, کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا. کوئی کچھ بھی کرنا چاہے, اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ اتنا پاورفل ہے کہ کوئی بھی جادو اور اثرات انشاءاللہ آپ پر کبھی اثر نہیں کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر دم کریں, اپنے بچوں پر بھی دم کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ ناس کمپلیٹ ہو گئی, تو انشاءاللہ کل وہ سورہ تکاثر ہے. سورہ عصر سے شروع کیے تھے تفسیر, تو سورہ عصر سے پہلے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ہے. کل انشاءاللہ اس کی تفسیر اس سورت کی پیش کریں گے.